اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں سے منافقوں کی ایک دوسری قسم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو منافقوں کا ذکر تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے، جنہوں نے حق کی طاقت کو بڑھتے ہوئے، پھیلتے ہوئے، پھولتے ہوئے مصلحتاً ظاہرہ طور پر حق قبول کر لیا تھا، لیکن دل اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے دل بھی بند کر دیے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ یہاں سے ان کافروں کا ذکر ان منافقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو کہ منافقوں کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہ صرف مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ایسے بے بس ہے، اس تذبذب میں مبتلا ہے کہ یہ دین جو ہے اس کے فائدے سمیٹو، اور اس سے جو منسلکہ مشکلیں آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں، یا جو آزمائشیں آ رہی ہیں، یا اللہ کی حکمت میں جو چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر پاتے۔ تو فائدہ اٹھانے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے، مٹھائی کھانے کے لیے، آسانیاں حاصل کرنے کے لیے تو ساتھ ساتھ ہے، لیکن جو ہی کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کوئی اور رستہ تلاش کر سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں شک و شبہ ڈھونڈتے ہیں۔ او کصیبن، یا جیسے بارش ہو، اس سچویشن کو اسیس کرنے کے لیے آپ امیجن کریں کہ آپ کسی باہر کھلی جگہ پہ کھڑے ہیں اور اچانک بادل چھا جاتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے، تیز ہوا چل پڑتی ہے، اور اوپر سے بادل بھی کڑک بھی شروع ہو جاتی ہے، بجلیاں چمک رہی ہیں، اور اس اندھیرے میں شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تو اس اندھیرے میں جب بجلیاں کڑکتی ہیں، چمکتی ہیں، تو ایک عام آدمی جب اس بارش میں پھنس جاتا ہے، ایسے موسم میں پھنس جاتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ اوپر سے جو بجلی چمک رہی ہے، کہیں یہ بجلی گرے نہ گرے، کہیں ادھر ہی نہ آ گرے، تو اس وقت وہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقوں کی حالت یہ ہوتی ہے، او کصیب، ایسے ہے جیسے ان کی حالت جیسے بارش ہو، من السماء، آسمان سے، وہ نقشہ کھینچا گیا ہے فی ہے اس میں، تو بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اور اس میں کیا ہے، ظلمات، اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، و برق، اور بجلی ہو، یعنی او کصیب من السماء، یا بارش ہو آسمان میں سے، فی ہے ظلمات و رعد، اور اس میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج چمک بھی ہو رہی ہو، برق، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں جو یہ منافقین ہیں اس قسم کے، وہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ بجلی چمکے، یہ بارش گرج چمک ہو، تو کہیں ان کو جو ڈر لگتا ہے، اس ڈر کے خوف سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ پڑے۔ تو وہ جج لونا، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصحاب یا ہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، ایک ایک کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، تو وقتی سکون تو ان کو آ جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بارش
یہ بجلیاں بھیجنے والا، یہ کڑک گرج چمک، ہر چیز کا مالک جو ہے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اگر اللہ نے ان کو پکڑنا لکھا ہے تو وہ پکڑ کے رہے گا، اس کی پکڑ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ او کا سیب من السماء، جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں اندھیرے ہوں، بجلی چمک رہی ہو، گرج چمک ہو رہی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کے حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ، البرق من بجلی، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں، یعنی چکا چوندھ ہو رہی ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی یہ نگاہیں اچک لے گی۔ کلما، جب بھی، اضاء لہم، وہ چمکی ان کے لیے، یعنی بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، قاموا، تو وہ چل پڑتے ہیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لذہب، چھین لیتا، بسمعہم، ان کی سنوائی، ان کے سننے کی طاقت، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، ان بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عن قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلے قسم کے منافقوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی۔ تو جو اپنے جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور مسلمانوں کو، ہدایت والوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو، اس کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس نے اپنے لیے خیر دی ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا لیا، ان کے جو ہے وہ کان بھی بند ہو گئے ہیں، وہ آنکھیں بھی بند ہو گئی ہیں، ان کی بصارت بھی اچک لی گئی ہے، اور نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں۔ سمن بکم نمیون، تو ہم ان کا مطلق فیصلہ ہو گیا، ہم لا یرجعون۔ یہاں پہ دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ فائدہ اٹھانے کے لیے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور ان کے دل میں ایمان آیا ہوا تھا، لیکن ایمان ابھی اتنا پکا نہیں تھا۔ تو وہ کیا تھا، وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایک اور جگہ پہ اس طرح دی گئی ہے قرآن میں کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں، تو جب تک اچھا وقت رہتا ہے وہ دین کے ساتھ چلتے ہیں، جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی سختی آتی ہے، تو فوراً وہ اپنی ادھر سے چھوڑ کے اندھیروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اس سے اس کی بصارت تو چک لے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت چھین لیتا اور ان کی سماعت چھین لیتا، لیکن اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو ہدایت پہ چلنا چاہے اس کو مکمل طور پہ اپنی ہدایت سے دور کر دے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے منافقوں کے لیے ایسی گنجائش ہر وقت رہتی ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے اور دین پر اپنا ایمان اور یقین مضبوط کر دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ،
جب کبھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی اچھا وقت آتا ہے تو تھوڑا دین کے ساتھ چلتے ہیں، دین کے ساتھ لگتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی بصارت اور ان کی نگاہیں اچک لیتا، ان کو اسی حال میں کاٹ دیتا جن میں وہ لوگ تھے جو ولفلی، جنہوں نے گواہی خرید لی تھی۔ لیکن نہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ کچھ روشنی میں رہتے ہیں، کچھ ایک کمزوری ہے ان میں کہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے، اور دین پہ چلنا اس وقت ان کو مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت دوسرے راستے ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہتا ہے لے لیتا، لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے ان کو مہلت دی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب عطا فرمائے، اور دین کا پر قائم دائم رہنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اچھے وقت میں بھی، اور اگر کبھی آزمائش آ جائے تو ایسے وقت میں بھی۔ یہ یہاں پر ان آیات میں منافقین کی بے بسی اور طرز مذہب کو جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ وہ منافقین ہیں جو طرز مذہب میں رہتے ہیں کہ دین کی باتیں سچی بھی ہے یا نہیں بھی ہیں، تو شک شبہ میں ہر وقت رہتے ہیں، فائدے کی حد تک تو مسلمانی انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو کبھی مزاروں پہ دوڑتے ہیں، کبھی کافروں کی نقل مارنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی خوشی کے لیے گانوں کا، موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا ذکر اللہ تطمئن القلوب، جب مشکل آئے تو اللہ کی طرف لوٹو۔ تو یہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش کے فوائد سے تو لطف اندوز ہوتے ہیں، بارش آئی، سب نے مزہ کیا، بارش آ گئی، بارش خوش ہو گئے، لیکن جب بادل کڑکتے ہیں، چمکتے ہیں تو ڈرتے ہیں، آنکھوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں۔ تو اچھائی کے ساتھ مشکل بھی آتی ہے، مشکل کے بعد پھر اچھائی بھی آتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال جو بڑی ہی برمحل مثال ہے کہ اس لیے اسے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی صورت حال سے دوچار ہو، اس کو منافقت جیسی لعنت سے بچ کر رہنا چاہیے، اور جس بھی چیز پر وہ یقین رکھتا ہے، جس اس سے اللہ توکل، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو بے پیندے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے چال چلن کی وجہ سے معاشرے کے امن و سکون کو جو ہے وہ معاشرے کے امن و سکون میں خرابی آتی ہے، اور معاشرے کے امن و سکون کو ایسے لوگ دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بے سکونی اور بے یقینی کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو مکمل طور پہ دین پر چلنا جو ہے اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاں بھی مرضی کے خلاف بات آتی ہے، ایسے لوگ دین کے ہٹ جاتے ہیں، کبھی سودی نظام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی الٹے سیدھے نظاموں کی طرف، کبھی غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مزاروں میں کوئی مشکل آتی ہے تو اولاد میں آنے میں لیٹ ہو جائے تو مزاروں میں جا کے منتیں ماننے لگ پڑتے ہیں، پھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں دوسری چیزوں پہ، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی مختلف قسم کی قسمیں ہیں کہ دل میں یقین پکا نہ ہونا۔ ایسے لوگ ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے ہیں، اور ضعف ایمان میں مبتلا رہتے ہیں۔ کچھ حق کے قائل بھی ہوتے ہیں، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہیں ہوتے کہ ان کی ہاتھ تکلیف اور مصیبتوں کو بھی برداشت کرنے لگ جائیں۔ اور یہ منافقین کی اسی کیفیت کو ذرا اس نقشے میں کھینچا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ اور رسول کے ساتھ جڑا رہے، اور پھر روز قیامت بھی ان لوگوں کا یہی حال ہوگا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق ملے گا، جتنا کسی میں ایمان ہوگا اتنا اس کو نور ملے گا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کی روشنی اس کے بہت دور تک پھیلے گی، کسی کی روشنی قریب سے ہی گزر جائے گی، کسی کی روشنی اتنی کم ہوگی کہ اس کے پاؤں تک ہی رہے گی۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ پھر قرآن میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسے منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں کو کہیں گے، اس دن پکاریں گے کہ ہمیں بھی آ لینے دو، ہمیں بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھانے دو، تمہاری روشنی تیز چل رہی ہے، ہمیں بھی تمہاری روشنی میں پل صراط پار کرنا ہے۔ تو اس وقت ان کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اس لیے کہ ان کی اپنی روشنی اس وقت نور ان کے آگے نہیں ہوگا۔ تو یہ منافقت کی بیماری اور ایمان کی کمزوری کی بیماری جو ہے وہ انسان کو قیامت والے دن بھی پریشان کرے گی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، اور کسی کو صرف اتنا ہی ملے گا کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، اور کچھ کا کبھی بجھ جاتا ہے، کبھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی کیفیت جو ہے وہ کمزور ایمان والے لوگوں کی ہوگی۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا نور زیادہ ہوگا، اتنی آسانی سے وہ پلسرات سے گزر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل توحید میں شامل فرمائے جو قیامت والے دن کامیاب ہو گئے، جن کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے پیچھے بھی ہوگا، اور اسی نور کی روشنی میں پلسرات پاس کر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ منافقت کی کمزوری، منافقت کی خرابیوں اور ایمان کی کمزوریوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔